اچھا سر، میں نور کے بارے میں پڑھ رہا تھا تو اس میں کچھ کنفیوژن ہے، تو تھوڑا سا ذرا بتائیے اپنے علم کی روشنی میں کہ نور کیا ہے؟ اب بہت ساری چیزیں ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں کہ فرشتے بھی نور سے بنے ہیں، جنات بھی نور سے بنے ہیں، بیسیکلی آگ سے بنے اس کو بھی نور ہی کہا جاتا ہے۔ بلب ہے جس طرح یہ بھی ایک نور ہے، انسان کی آنکھوں کو بھی کہا جاتا ہے کہ یہ بھی ایک نور ہے۔ تو یہ کس طرح، کیا ڈیفینیشن ہے بیسیکلی نور کی، ایگزیکٹلی ہم کس کو نور کہہ سکتے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں سلمان، سب سے پہلے تو آپ کی سوچ کو میں سلام پیش کرتا ہوں، اور اس کو کہہ لیجیے قابل تعریف ہے آپ کی سوچنا کہ آج کے دور میں ہمارے نوجوان جو ہے اس طرح چیزوں کو نہیں سوچتے کہ وہ اتنا غور و فکر بھی کریں کہ وہ جاننا چاہیں کہ کائنات کی حقیقت کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے کس طرح اس کائنات کو بنایا۔ اور مذہبی طور پہ ہمیں ریلیجن میں بھی ہمیں بتایا گیا، صرف اسلام میں نہیں، باقی تمام مذاہب میں بھی یہ بات کامن ہے کہ جو غور و فکر کرتے ہیں انہی کو حقیقت ملتی ہے اور اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرماتا ہے۔ ہیں؟ تو ایک تو ہمارا نظریہ جو ہے نا وہ مذہبی ہے، جیسے آپ نے لفظ استعمال کیا کہ نور کیا چیز ہے، آپ یہ جاننا چاہتے ہیں، تو ہمیں مذہبی طور پہ جب ہم اپنی الہامی کتابوں کو پڑھتے ہیں تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یا بنانے والے نے مختلف اقسام کی نور سے مختلف مخلوقات کو تخلیق کیا۔ اس میں انسان کی روح جو ہے وہ ایک الگ نور ہے، آسمانوں پہ جو بجلی کڑکتی ہے جب بارش ہونے سے پہلے آپ دیکھتے ہیں تو وہ بھی ایک نور ہے، انرجی ہے۔ فرشتے بھی ایک نور سے بنے ہیں، کائنات بھی ایک نور سے بنی ہے، پہاڑ بھی ایک نور سے بنے، چرند پرند بھی ایک الگ نور سے بنے۔ پھر آنکھوں میں بھی ایک نور ڈالا اللہ نے، یعنی کہ وہ روشنی جس سے ہم دوسری چیزیں دیکھ پاتے ہیں اس کو ہم آنکھوں کا نور کہتے ہیں۔ تو یہ تو ہمیں تمیز سمجھ میں آتی ہے کہ مختلف اقسام کے نور ہیں۔ اب ان کو ہم ڈسٹنگوش کیسے کریں، بائیفیکیٹ کیسے کریں، الگ الگ طور پہ سمجھے کیسے، اور اس کی بنیادی فطرت کیسے سمجھیں کہ نور ہوتا کیا ہے۔ جب قرآن میں بھی اور دوسرے مذاہب میں بھی نور کا ورڈ استعمال ہو رہا ہے تو کیا ریفر کیا جا رہا ہے، تو ہمیں سمجھنے کے لیے تھوڑی سی سائنٹیفک مدد لینی پڑے گی۔ وہ الگ بات ہے کہ سائنس کا اور مذہب کا ہمیشہ اختلاف رہتا ہے ہمارے معاشرے میں، جو کہ ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ اور اگر کسی انسان کو اتنی تمیز آ جائے کہ سائنس اور مذہب ایک ساتھ لے کے چلے تو اس کو بہت ساری حقیقتیں آشنا ہونے لگتی، تو ہم کوشش کرتے ہیں اسی پہ روشنی ڈالتے ہیں۔ دیکھیں، مٹیریل سائنس نور کو اگر ہم ان جنرل کہیں تو کلاسیفائی کرتی ہے انرجی، کسی بھی ٹائپ کی انرجی۔ یہ انگریزی میں اس کا جو صحیح ورڈ ہے اسپرٹ، جس کو ہم کہتے ہیں نور، ہماری جو روح بنتی ہے، اس کو کوئنٹیسنس کہتے ہیں، یا کہہ لیجیے کسی بھی چیز کی عین حقیقت، اگر ہم جنرلائز بات کرنا چاہیں۔ مٹیریل سائنس کہتی ہے یونیورس میں کوئی بھی چیز جو ایگزسٹ کرتی ہے وہ انرجی ہے۔ اور آپ اب سے پہلے مٹیریل سائنس دو طریقوں سے انرجی کو سمجھتی تھی، ایک وہ کہتی تھی انرجی اور ایک کہتی تھی میٹر۔ یہ مٹیریل سائنس کا ایک بنیادی اصول تھا۔ اب جا کے مٹیریل سائنس نے ایک نیا قانون ایجاد کیا اور ان کو سمجھ میں آیا کہ جو یہ میٹر ہے، مادہ ہے، یہ بھی انرجی کی ایک ٹائپ ہے، بس فرق اتنا ہے دونوں کے درجات میں فرق ہے۔ جس کو مٹیریل سائنس انرجی کہتی ہے وہ زیادہ ایکٹیو ہے، وولٹائل ہے، وائبریٹنگ ہے، زیادہ اس کے اندر ریزوننس ہے۔ اور جس کو میٹر کہتی ہے، مادہ کہتی ہے، اس کی وائبریشن، اس کی ریزوننس، اس کی انرجی یا اس کی موومنٹ جو ہے وہ بہت سلو ہے، اس لیے وہ آپ کو ہلتا جلتا نظر نہیں آتا، ایک جگہ فکس ہوتا ہے، جیسے ایک پتھر پڑا ہوا ہے تو آپ اس کو کہتے ہیں یہ میٹر ہے، مادہ ہے۔ اب ہم ان دونوں بیریئر کو کراس کرتے ہوئے سائنس میں آگے بڑھیں تو سائنس کی بنیادی تعریف یہ بنتی ہے کہ کوئی بھی چیز کائنات میں اگر آپ اس کو ایز اے انرجی یا نور کے طور پہ سمجھنے چاہتے ہیں، یہ کلاسیفائی ہوتی ہے کہ یہ انرجی ہے، نور ہے، تو اس کی جو ایٹم ہوتے ہیں بنیادی، ہر چیز ایٹم سے بنی، یہ بھی آپ کو بھی پتہ اور یہ کامن فہم ہے یہ بات، تو اس کے ایٹم جو ہیں وہ کتنی حد تک وائبریٹ کرتے ہیں اس سے تعین ہوتا ہے کس لیول کی انرجی ہے۔ ہماری جو سائنٹیفک اپروچ ہے پیریوڈک ٹیبل کے اندر بھی، اس میں جو مختلف ایلیمنٹس ہم نے بائیفیکیٹ کیے ہیں وہ بھی اسی بنیاد پہ کیے ہیں کہ کس ایلیمنٹ کا ایٹم کتنا وائبریٹ کرتا ہے تو وہ ایٹم کہلاتا ہے۔ ہائیڈروجن کے مالیکیول یا ایٹامک اسٹرکچر کے اندر کتنے الیکٹران ہیں، کتنے پروٹون ہیں، کتنی تیزی سے وائبریٹ کر رہے ہیں، ہم اس کو ہائیڈروجن کہتے ہیں، اینڈ سو آن سو فورتھ۔ تو یہ ایک بات تو ہمیں سمجھ میں آئی کہ نور کسی بھی چیز کے وجود کے اندر کس حد تک جدت یا حدت پائی جاتی ہے، حدت صحیح ورڈ، کتنا وائبریٹ کرتا ہے وہ، اس سے تعین ہوتا ہے کہ وہ کتنا بلند نور ہے۔ اچھا، جتنا وہ ہلکا ہوگا یعنی کہ فزیکل ورلڈ میں مادے کی طرف کم ہوگا، اور جتنا زیادہ ڈیلیکیٹ ہوگا وہ اتنا زیادہ وائبریٹ کر رہا ہوگا، یہ بھی ہمیں سمجھ میں آتا ہے، اتنی بڑی انرجی کراتی ہے۔ جیسے یونیورس کے اندر مختلف قسم کی ریز ٹریول کر رہی ہوتی ہیں، الفا، بیٹا، گاما ریز، شارٹ ریز، لانگ ویوز ہوتی ہیں۔ اور جس طرح آپ لیزر، اگر آپ کو لیزر کا تصور بتاؤ، لیزر بیم آپ مارتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے، وہ بھی انرجی ہوتی ہے،
وہ بہت ڈیلیکیٹ ہوتی ہے, بہت ہلکی ہوتی ہے, لیکن بہت ہائی لیول پہ وائبریٹ کر رہے ہوتے ہیں اس کے مالیکول. جتنی تیزی سے وائبریٹ کر رہے ہیں اتنا زیادہ وہ افیکٹو ہوتے ہیں, اتنا خطرناک ہوتے ہیں, اور اتنا لمبا بھی جاتے ہیں. تو سائنٹیفک انڈرسٹینڈنگ سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ کسی بھی چیز کی جو وائبریشنل فریکوینسی ہوتی ہے وہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ اس کا انرجی لیول کیا ہے, وہ کیا ایگزسٹ کرتی ہے. جو آسمان پہ بجلی چمکتی ہے وہ بہت زیادہ ہائیلی وائبریشنل ہوتی ہے, اس کو ہم ٹھنڈی انرجی بھی کہتے ہیں, ٹھنڈا نور بھی کہتے ہیں. فرشتے جو بنے ہوتے ہیں وہ بھی اسی انرجی سے بنے ہوتے ہیں, ٹھنڈے نور سے, الٹرا وائلٹ ریز سے جس کو ہم کہتے ہیں. اور پھر ایک ریجن ہوتا ہے جس کے اندر گرم انرجی جس کو ہم انفرا ریڈ ریز بھی کہتے ہیں, جس سے آگ بنتی ہے, وہ بھی ایک ٹائپ کا نور ہے. پھر اور کہہ لیجیے زیادہ مادی یا ڈینس نور جس کو ہم کہتے ہیں, جس سے آپ کی فزیکل چیزیں بنی ہوتی ہیں, آپ کا جسم, پتھر, درخت, چرند پرند, پانی, معدنیات, جتنے بھی دنیا میں چیزیں مادی طور پہ نظر آتی ہیں جو ٹینجیبل ہے, اس کو ٹچ کیا جا سکتا ہے, یہ وہ ساری انرجیز وہ ہیں جن کے اندر بہت ہی لو وائبریشنل لیول کی انرجی ہوتی ہے, یعنی کہ لو نور ہوتا ہے. اس سارے پلیٹ فارم میں واحد انسان ایک ایسی چیز ہے جس کو ہم کہتے ہیں اشرف المخلوقات. وہ تھوڑا سا مشاہدہ کریں تو حیران کریں, اس میں الگ قسم کے دو نور پائے جاتے ہیں. ایک نور تو وہ جس سے آپ کا جسم بنتا ہے, جس کو ہم مادہ کہتے ہیں, مٹیریل باڈی آپ کو اللہ نے عطا کی بنانے والے نے, اور اس نے وہ مٹیریل باڈی بنا کے اس پہ ایک ڈیلیکیٹ نور ڈالا. وہ نور ٹریول کر کے آتا ہے, اور وہ نور جیسی اس باڈی کے اندر پینٹریٹ کرتا ہے اس باڈی کو جان دے دیتا ہے, اس بے جان چیز کو جاندار کر دیتا ہے. اس نور کو ہم کیا کہتے ہیں, روح. تو یہ جو اسپرٹ ہے, روح ہے, یہ بڑی ڈیلیکیٹ اور بہت فائن لیول ہے نور کا. اچھا مجھے بتائیے کہ جیسے ہم قرآن شریف میں پڑھتے ہیں اللہ نور السماوات والارض, زمین اور آسمان میں اللہ کا نور ہے, تو یہ جو آپ نے ٹوٹل جو کلاسیفیکیشن بتائی نور کی, تو یہ اس کی ایکسپلینیشن ہے یا اس کو دوسرے اینگل سے بھی دیکھ سکتے ہیں؟ بالکل اب سمجھ میں آتی ہے بات کہ زمین و آسمان و کائنات میں ہر چیز جو بنی ہوئی ہے کسی نہ کسی انرجی فارم میں بنی ہوئی ہے, اور تمام انرجیز کس نے ریلیز کی ہیں, کس نے تخلیق کی ہیں, بنانے والے نے. اور یہ ہمیں نظر بھی آتا ہے کہ ان تمام انرجیز پہ ڈومینیٹ کرتا ہوا کون نظر آ رہا ہے. اس دنیا کی ہم بات کریں گا, ارتھ کے اوپر تمام جو چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں, چاہے زندہ ہوں, بے جان ہو, پہاڑ ہو, چرند پرند ہو, انسان ہو, حیوان, ان سب کو ڈومینیٹ کون کرتا ہے, انسان. اور انسان کیوں ڈومینیٹ کر رہا ہے یہ بھی ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ بنانے والے نے اس میں اپنی انرجی ڈالی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں کہ اور میں نے انسان کے اندر اپنے میں سے روح نور پھونکی, اپنا حکم ڈالا. امر رب بھی ہیں ہم لوگ. تو ایک انسان مردہ پڑا ہوا وہ کچھ کر سکتا ہے نہیں. وہ جو فزیکل باڈی ہے وہ کسی کام کی نہیں, بے جان مادہ ہے, یہ اتنا ڈینس نور ہے, وہ کسی کام کا نہیں ہے. جیسی اس بے جان باڈی کے اندر اللہ کا دیا ہوا حکم یا بنانے والے کریٹر کا ایسنس آ جاتا ہے جس کو ہم روح کہتے ہیں, تو وہ انسان ونڈرز کرتا ہوا نظر آتا ہے اس دنیا کے اندر. اس نے مسخر کر لیا اس پوری دنیا کو, جانوروں کو, نظام کو, کیا کیا نہیں کر رہا وہ انسان. تو بالکل سمجھ میں آتا ہے کہ اس پورے سماوات میں, تمام ارض و زمین کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کا نور ہے. اب اللہ کا بنایا ہوا نور ہے یا انسان کے اندر ڈالا ہوا اللہ کا نور ہے, اللہ کی ذات سے دیا ہوا اللہ کا حکم ہے, وہ ایک الگ بات ہے. یہ ہے سب نور ہی. آخری بات آپ نے کی, اسی سے ریلیٹڈ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں ایک اور چیز نور سے متعلق. ایک تو جیسے نور کی آپ نے بتائی پوری کلاسیفیکیشن, یہ سمجھ آتی ہے. ایک ہم نے سنا ہے نور محمدی. نور محمدی کیا چیز ہے, وہ بھی کیا اللہ نے ہی تخلیق کیا یا اس کو ہم نے سنا ہے اس طریقے؟ بہت اچھا آپ نے سوال کیا. دیکھیں اگر آپ کو یہ میری سائنٹیفک پلس ریلیجیس ایکسپلینیشن سمجھ میں آتی ہے کہ سائنس کہتا ہے ہر چیز کی وائبریشنل فریکوینسی ڈیسائیڈ کرتی ہے وہ کتنی بہترین انرجی ہے, اور ریلیجن کہتا ہے, ہمیں مذہب کہتا ہے کہ نور محمدی جو ہے وہ بہت سب سے اعلیٰ ترین چیز تخلیق کردہ ہے اللہ تعالیٰ کی. تو کامن سینس لگا کے سمجھ میں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس یونیورس میں جو فائنسٹ فریکوینسی آف انرجی کریٹ کی ہے وہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روح تھی, روح مبارک تھی. اچھا اب یہ بات سائنٹیفکلی بھی سمجھ میں آئے گی اور ریلیجیسلی بھی سمجھ میں آئے گی. ریلیجن کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کیا تخلیق کیا, نور محمدی. سب سے بہترین فائنسٹ نور کیا تخلیق کیا, نور محمدی, اور اس کے ہی ریفرنس میں پوری یونیورس بنائی. یہ ہمارا مذہبی ایمان ہے, بالکل صحیح ہے. سائنٹیفکلی اسپیکنگ اگر پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر انسانوں کو اتنی تمیز آ جائے, ویسے تو ان جنرل نہیں ہے ہمارے معاشرے میں تمیز, کہ اگر وہ ہیومن سول کی کوالٹی کو سمجھنے لگے, یعنی کہ آپ کی روح کی کوالٹی کیا ہے اور میری روح کی کوالٹی کیا ہے, اور انسانوں کی روح کی کوالٹی کو کمپیئر کر سکے, وہ سمجھ سکے, تفریق کر سکے کس بنیاد پر جو بھی ان کے سٹینڈرڈ ہو. ویسے اصولی طور پر روح کی کوالٹی کو جج کرنے کا سٹینڈرڈ ہوتا ہے کہ وہ کتنی فائن روح ہے, اس کا کردار کتنا بلند ہے انسان کا. تو اس روح سے دیکھا جائے تو جو دا موسٹ ڈیلیکیٹ سول ایور ایگزسٹڈ
کوئی انسان اگر ایسا گزرا ہے روح زمین پر جس کی روح اتنی بالید اور اتنی زبردست ڈیلیکیٹ روح تھی کہ اس کی وائبریشنل فریکوینسی جو تھی وہ یونیورسل پلیٹ فارم پہ تھی، وہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور ہم یہ بھی عرض کرتے چلیں کہ ہم صرف اسلام کو مان کے اس کے فالوور ہو کے تو یہ نہیں کہ ہم اسلام کی تعریف کریں. ٹیکنیکلی اسپیکنگ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی روح زمین پر روح اتنی ڈیلیکیٹ اور بالید گزری ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تھی. وہ انہوں نے خود بھی فرمایا اور ہمیں مذہبی طور پر بھی سمجھ میں آتا ہے. تو ان کا جو نور تھا، بیسیکلی یہ نور ہے ان کا، وہ اتنا ڈیلیکیٹ ہے کہ یونیورس میں اس کوالٹی کا نور نہیں ہے کہیں. اس کوالٹی کے نور کو ہم نور محمدی کہتے ہیں. اور نور محمدی ہم ایز این پرسنالٹی کی بات نہیں کر رہے، نور محمدی ایز این ایسنس اس نور کی بات کر رہے ہیں. تو وہ نور جو ہے وہ اتنا گریٹ ہے، اتنا ڈیلیکیٹ ہے کہ اس فریکوینسی پہ یونیورس میں کوئی نہیں ہوتا. ہم اس فزیکل پرسنالٹی کی بات نہیں کر رہے جس شیپ میں، جس شکل میں، جس فارم میں سرکار نے جو باڈی لی. اسی طرح جو تمام پروفٹس گزرتے ہیں وہ اس بینڈ آف فریکوینسی سے ہوتے ہیں، اس ڈیلیکیسی سے ہوتے ہیں، جس نور کے اس درجے سے ہوتے ہیں جس سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور اللہ تعالیٰ نے ایک اسپیشل فریکوینسی بنائی. اچھا، فریکوینسی سے مراد میں بار بار کیوں کہہ رہا ہوں کہ ان کی جو روح ہے، ان کا جو نور ہے وہ اتنا باریک، اتنا ڈیلیکیٹ ہے کہ اس لیول پہ کوئی نور وائبریٹ نہیں کرتا. اچھا، اگر آپ اپنی ذات کو سمجھنا چاہیں، ایک آپ کا جسم ہے، ایک آپ کی روح ہے، تو آپ کی روح کا بھی کوئی ایسنس ہے نا، کوئی فارم، کوئی انرجی ہے، کسی نہ کسی چیز سے بنا ہے نا وہ روح. وہ جس بھی چیز سے بنا ہے نا، اس کے جو ایٹمز ہیں وہ اتنے ڈیلیکیٹ ہیں کہ ایسا نور کسی چیز کا نہیں ہے. اس لیے الہامی کتابوں میں اوپر والے نے، بنانے والے نے فرمایا کہ تمہارے اندر جو میں نے نور پھونکا ہے، جو روح پھونکی ہے، وہ مجھ میں سے ہے، اللہ کی ذات میں سے ہے. تو جو کریٹر کا نور یا ایسنس آپ کے اندر آ گیا، سوچیں آپ کی کیا لیول آف آپ اچیو کر سکتے ہیں. کوئی شیر اٹھ کے ارتقا کر کے اپنی روح سے اتنا گریٹ نہیں ہو سکتا کہ آپ نے کبھی سنا ہے کہ دنیا کا ایک شیر گزرا جو اتنا گریٹسٹ شیر تھا، جو انسانوں سے بھی بہتر تھا، یا وہ ارتقا کر کے اتنا بہترین شیر بن گیا کہ اس کو انسان سے اوپر کا درجہ مل گیا؟ ایسا تو نہیں سنا نا، نہ ہو سکتا ہے، نظر بھی آتا. تو جو دوسری مخلوقات ہیں وہ ارتقا کا وہ لیول رکھتے نہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ اس نور سے نہیں بنے. اسی لیے اشرف المخلوقات بھی کہا جاتا ہے انسان کو، پرووائڈیڈ کہ وہ اس نور کا وہ لیول اچیو کر لے، وہ نور کو ایکٹیویٹ کر لے. دیکھیں، یہ ایک الگ بات ہے کہ نور سب کے اندر ڈالا ہوا ہے، لیکن اس درجے پہ نہیں ہے. اس درجے پہ پہنچنا ہے ہم نے جس پہ اللہ نے ہمیں بنایا ہے، اور اس کا جو راستہ ہے وہ پروفٹس دکھاتے ہیں. ابھی ہم کیا ہیں، اگر ہم وہ نور پالش نہ کریں تو ہمیں جانور کی طرح ہیں، خواہشات کے غلام ہیں، نفس کے غلام ہیں. تو جب ہم اس طرح سوچتے ہیں مذہب اور سائنس کو ملا کے، تو ہمیں بہتر انڈرسٹینڈنگ ملتی ہے کہ نور ہے کیا چیز. تو ان اے نٹ شیل اگر میں کہوں تو ہاؤ بیٹر اینڈ ہاؤ پرفیکٹلی یو وائبریٹ ان ٹرمز آف یور ریزوننس، آپ کی وائبریشنل فریکوینسی کیا ہے. اچھا، غور کیجیے گا، پورے ویسٹ میں سائنس، جو جتنے بھی مائنڈ سائنسز کے ایکسپرٹ اور اسپریچول ایکسپرٹ بنے گھومتے ہیں سو کالڈ لوگ، وہ یہ چیز تو سکھا رہے ہوتے ہیں کہ اپنی وائبریشنل فریکوینسی کو بہتر کر لو، اپنے آپ کو ہائر سیلف سے کنیکٹ کر لو، سیلف ریئلائز ہو جاؤ، اسپریچولزم میں آ جاؤ. اسپریچولیٹی میں چلنا کیا ہوتا ہے کہ آپ کی روح جو ہے وہ ایکٹیویٹ ہو جائے، آپ کا نور ایکٹیویٹ ہو جائے. تو یہ نور جب تک ایکٹیویٹ نہیں ہوتا، جب تک اس کو صحیح سے سمجھا نہ جائے. جیسے ایک دفعہ آپ نے سمجھ لیا تو پھر مطلب وہ کوئی پرابلم نہیں رہتی نا. جتنا آپ بہتر سمجھیں گے اتنا بہتر ریئلائز کریں گے. صحیح ہے. اور آپ اس کو سمجھ جب ہی سکتے ہیں جب آپ اس کو فیل کرنے لگیں گے. اس طرح دیکھیں گے ہمارے معاشرے میں ہوتا یہ ہے کہ یا تو مذہبی مائنڈ سیٹ لے کے یہی بتا دیا جاتا ہے کہ بس نور ہے، ہم نور سے بنے، نور سے بنے. کسی مذہبی اسکالر سے اگر ہم یہ سوال کریں بھائی نور کیا ہوتا ہے، سمجھائیے، نور کی ٹائپس کیا ہوتی ہیں، جو آسمانی بجلی کا نور ہے اور انسان کے اندر جو روح علی نور، میں کیسے تفریق کروں اس میں؟ یہ بلب بھی ایک جل رہا ہے، یہ بھی ایک نور ہے، انرجی میری آنکھوں میں کیسے تفریق کروں؟ تو اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں سائنس کی تھوڑی سی مدد لینی پڑی ہے، تو کیا برائی ہے اس میں؟ تو اب آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ آپ کے اندر کی ریزوننس، اس لیے کہتے ہیں آپ اچھا سوچو گے تو اچھا وائبریٹ کرو گے، اچھی انرجی ایمٹ کرو گے. جب کوئی بھی چیز وائبریٹ کرتی ہے، ریزونیٹ کرتی ہے، تو وہ ایک اورا، ایک انرجی فیلڈ کریٹ کرتی ہے. یہ بھی ہمیں سائنس سے پتہ چلا. جیسے میگنیٹک فیلڈ کریٹ ہوتی ہے، جیسے روٹیشنل گریویٹیشنل فیلڈ کریٹ ہوتی ہے. ارتھ کی اپنی ہے، سن کی اپنی ہے، پہاڑ کی اپنی ہے، زمین کی اپنی ہے، آپ کی بھی اپنی. اور جب اس فیلڈ کو آپ سمجھنے لگتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں آپ کا اورا. تو جو ویسٹ میں ایک بڑا علم چلتا ہے کہ میں آپ کا اورا دیکھ سکتا ہوں. بیسیکلی اورا دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ آپ کی وائبریشنل فیلڈ کتنی اچھی ہے، کیا وہ پازیٹیو انرجی وائبز نکال لی یا نیگیٹو انرجی وائبز نکال لی. اس سے آپ کے نور کی کوالٹی کا پتہ چلتا ہے. تو اب لوگوں کو خیر اتنا شعور نہیں، اللہ تعالیٰ توفیق دے تو لوگ سمجھنے کی کوشش کریں اس کو.
بہت بہت شکریہ سر.